اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ 10ویں جماعت کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق میر انیس کی لکھی ہوئی رباعی ہے، اور رباعی پڑھنے سے پہلے میر انیس کی مختصر سوانح حیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ میر انیس، ان کی پیدائش 1802 میں فیض آباد میں ہوئی اور وفات 1874 میں، یعنی انتقال 1874 میں ہوا۔ آئیے، میر انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام میر ببر علی تھا۔ ان کے والد میر خلیق بھی ایک معروف مرثیہ گو تھے۔ مرثیہ گو تاریخ میں میر انیس کا بڑا مرتبہ ہے۔ انیس کے مرثیے کی بہت سی خوبیوں میں بیان کی صفائی، سلاست، جذبات نگاری کی اہمیت ہے۔ مناظر فطرت کی تصویر کشی اور ڈرامائی تاثر کو ابھارنے میں بھی انہیں بڑی مہارت تھی۔ میر انیس نے مرثیوں کے علاوہ رباعیات، نوحے، سلام بھی لکھے ہیں، لیکن اردو شاعری کی تاریخ میں وہ اپنے مرثیے کی وجہ سے ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا مختصر تعارف میر انیس کا۔ پورا نام میر ببر علی انیس ان کا تھا۔ ان کی 2 رباعیاں ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ تو آئیے ہم ان کی رباعیوں کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رباعیات، رباعی کی جمع ہے رباعیات۔ رباعی اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں 4 مصرعے ہوتے ہیں، یعنی 2 اشعار۔ اور رباعی عربی زبان کا لفظ اربع سے لیا گیا ہے، جس کے مطلب 4 کے ہیں، یعنی وہ نظم جس میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ان کے اندر، دیکھیے 1 مصرع، دوسرا مصرع، تیسرا اور چوتھا مصرع۔ تو 4 مصرعے کے 2 اشعار ہوئے اور 4 مصرعے ہو گئے۔ مصرعے کہتے ہیں پہلی لائن کو۔ تو یہ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ یہ دیکھیے اس رباعی میں 2-3 مشکل الفاظ ہیں۔ رتبہ یعنی مرتبہ، مقام، فروتنی کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کو، اور تہی مغز وہ لوگ جن کا دماغ خالی ہوتا ہے، اسے تہی مغز کہتے ہیں، یعنی جن کا دماغ خالی ہو، مراد کم عقل لوگ۔ اور ثنا مانے تعریف، ظرف مانے برتن، اور صدا مانے آواز۔ اس رباعی میں میر انیس کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ عزت، مقام، مرتبہ عطا کرتے ہیں تو اس کے دل میں اور عاجزی، انکساری آ جاتی ہے۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے اپنی برکتوں سے، رحمتوں سے، تو اس کے اندر عاجزی، انکساری اور آ جاتی ہے۔ لیکن کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خالی دماغ کے بیوقوف قسم کے لوگ، کم عقل لوگ، جو اپنی تعریف خود کرتے ہیں اور دوسروں سے تعریف کروانا پسند کرتے ہیں۔ جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے، یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ برتن جو بالکل خالی ہو، ایک ذرا سا ٹھوکر لگا یا گرا تو اس کے اندر زور کی آواز ہوتی ہے۔ تو ایسے کم عقل لوگوں کی مثال جو اپنی تعریف خود کرتے ہیں اور دوسروں سے کہلوانا پسند کرتے ہیں، ان کی مثال خالی برتن کی طرح ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، وہ بیوقوف ہیں۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اس کے اندر عاجزی اور انکساری اور آ جاتی ہے۔ تو یہ پہلی رباعی کا یہ مطلب تھا۔ دوسری رباعی دیکھیے۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی۔ سرائے وہ جگہ جہاں عارضی طور پر لوگ ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں۔ ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی،
اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ دنیا ایک عجیب جگہ ہے، عجیب جگہ ہے۔ سرائے سے مراد یہاں دنیا ہے، یہ عجیب سرائے ہے، یہ دنیا یہ فانی ہے۔ سرائے فانی دیکھی کہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور ہر چیز یہاں کی آنی جانی، مستقل کوئی چیز نہیں رہتی۔ کسی کی شہرت، کسی کی مقبولیت، کسی کی تندرستی، کسی کی دولت، یہ مستقل نہیں رہتی بلکہ یہ آنی جانی ہے۔ اور دو چیزیں ایسی ہیں، جو ایک چیز تو یہ ہے کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک دفعہ آ جائے تو پھر واپس نہیں جاتی، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جوانی ایک دفعہ چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔ یعنی بڑھاپا آ جائے تو جاتی نہیں، اور جوانی چلی جاتی ہے تو واپس آتی نہیں۔ اس ربائی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ایک سرائے فانی ہے، اور کبھی کوئی چیز قائم نہیں رہتی، اس لیے ہمیں کبھی کسی چیز پر گھمنڈ یا مغرور نہیں ہونا چاہیے، اور زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو یہ دو رباعیات تھیں میر انیس کی، جس کی ہم نے ابھی تشریح کی۔ اب دیکھیے ان کے اندر کچھ الفاظ ہیں، مشکل الفاظ۔ رتبہ مانے مرتبہ، فروتنی انکساری، تہی مغز جن کا دماغ خالی ہو مراد کم عقل لوگ، ثنا مانے تعریف، ظرف مانے برتن، اور صدا مانے آواز۔ اب دیکھیے اس کے اندر کچھ اور چیزیں دی ہوئی ہیں، دیکھتے ہیں۔ جی یہ دیکھیے، سرائے مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ، فانی مٹ جانے والا۔ عربی میں چار کو اربع کہتے ہیں، ربائی میں چار مصرے ہوتے ہیں، اس لیے اسے ربائی کہا جاتا ہے۔ ربائی کے پہلے، دوسرے اور آخری مصرے کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ ربائی کی ایک خاص حیت ہوتی ہے، اس کے اوزان بھی مقرر ہیں۔ یعنی ربائی کا پہلا مصرع، دوسرا مصرع، چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، اور چوتھا مصرع سب سے ربائی کی جان ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر کچھ سوالات ہیں، یہ 5 سوال سوچیے اور بتائیے۔ دل میں فروتنی کو جگہ کون دیتا ہے؟ دل میں فروتنی کو جگہ کون دیتا ہے؟ دل میں خدا نے جس کو کوئی رتبہ دیتا ہے، وہ اپنے دل میں فروتنی کو جگہ دیتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ رتبہ دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، شہرت دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ فروتنی کو جگہ دیتا ہے۔ اپنی ثنا آپ کون کرتا ہے؟ اپنی تعریف کون کرتا ہے؟ خود اپنی ثنا، اپنی تعریف وہ لوگ کرتے ہیں جو کم عقل لوگ، بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، وہ خود اپنی تعریف خود کرتے ہیں۔ یعنی کم عقل لوگ، خالی دماغ والے لوگ۔ خالی ظرف کے صدا دینے سے کیا مراد ہے؟ خالی ظرف سے مراد وہ ہے، خالی برتن کے صدا دینے سے مراد یہ ہے کہ جو برتن کسی چیز سے بھرا ہوتا ہے اس میں سے آواز نہیں آتی، خالی برتن سے آواز آنے لگتی ہے۔ شاعر نے یہاں کم عقل لوگوں کو خالی برتن کہا ہے۔ شاعر نے دنیا کو سرائے فانی کیوں کہا ہے؟ سرائے فانی اس لیے کہا ہے کہ دنیا مستقل جگہ نہیں ہے، یہ ایک نہ ایک دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب آنی جانی ہیں، مستقل رہتی نہیں ہیں، اس لیے انہیں سرائے فانی کہا ہے۔ بڑھاپا اور جوانی کے لیے شاعر نے کیا فرق بتایا؟ بڑھاپا ایک دفعہ جب آ جاتی ہے تو جاتی نہیں، اور جوانی چلی جاتی ہے تو دوبارہ آتی نہیں، یہ فرق ہے دونوں میں۔ بڑھاپا اور جوانی کے لیے شاعر نے کیا فرق بتایا؟ یہ فرق بتایا کہ جوانی ایک دفعہ چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، اور بڑھاپا آ جاتی ہے تو موت کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ اور عملی کام انیس کے علاوہ دوسرے ربائی گو شعرا کی رباعیاں پڑھیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔